فرماتے ہیں اللہ نے مولا علی کو عطا کی، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی۔ دوسری فضیلت جو مولا علی کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی، زواجہ من السماء، حضرت عمر فرماتے ہیں مولا علی کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان کا عقد عرش پر ہوا۔ آسمانوں میں جس کا عقد، توجہ کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں نا ایک محاورہ ہے، جملہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ کہتے ہیں جی جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، جوڑے، کوئی حقیقت نہیں اس بات کی، ہمارا بنایا ہوا ایک بات ہے، ڈھکوسلا ہے۔ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں۔ اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا، صرف ایک جوڑا علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت سارے صحابہ کرام نے رشتہ مانگا تھا بی بی پاک کا۔ جب بھی کوئی آتا تھا نا خواستگاری کے لیے، رسول اللہ فرماتے تھے امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد مولا علی کے سوا کسی سے نہیں کرتے۔ جب مولا امیر المومنین تشریف لائے نا خواستگاری کے لیے، دق الباب کیا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علی آیا ہے۔ جناب ام سلمہ دوڑ کے گئیں، دروازہ کھولا، مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں سلام کیا، دست بوسی کی، دو زانو ہو کے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور سر یوں جھکا ہوا۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی کیوں آئے ہو، حاجت بیان کرو۔ شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ رسول اللہ نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس وقت بڑے حیا کے ساتھ عرض کیا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا، آپ نے میری تربیت اور پرورش فرمائی، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، گویا سرکار رسالت انتظار میں تھے، علی لب تو کھولے۔ نبی پاک گویا انتظار میں تھے کہ علی اظہار تو کرے، یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ نبی کریم نے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا، عرش سے جبرائیل چلا۔ یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے، میرا محبوب میں نے عرش پر علی کا نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ۔ زمین پہ یا علی حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ میری بیٹی کا حق مہر کیا دو گے؟ یا رسول اللہ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک اونٹ ہے، اونٹنی ناکا، ایک گھوڑا، یہ میری کل کائنات ہے۔ یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، گھوڑا تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے آب کشی کے لیے ناکا کی بھی ضرورت ہے، یا علی تو جیسے بہادر کے لیے زیرہ ضروری نہیں ہے۔ وہ جو زیرہ تھی نا مولا امیر المومنین کی 500 درہم کی زیرہ فروخت کی گئی۔ نبی کریم اٹھے سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلمن و اکثرہم علما و اعظمہم حلما،
اسلام میں سب سے مقدم، علم سب سے زیادہ، حلم، حوصلہ، بردباری سب سے زیادہ فاطمہ بیٹی علیہ ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے۔ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا، نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر رکھا گیا۔ اس وقت عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم وانا بنتک یا رسول اللہ، بابا عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے، اور بابا میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی، میرا بھی حق مہر یہی درہم۔ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ اس وقت سرکار نے فرمایا بتا فاطمہ بیٹی تو حق مہر میں کیا چاہتی ہے؟ عرض کی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی اسات امتک، بابا اپنے رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا۔ بابا میں آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مانگوں۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، جبرائیل جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے حاضر ہو گیا، میرا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر۔ عرش پر عقد ہوا، دوسرا عقد فرش پر ہوا جو نبی کریم نے مسجد نبوی میں پڑھا، اور جب عقد پڑھا نا جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا، شیعہ سنی بھائیو یہ معتبر حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض، رسول اللہ نے فرمایا تھا علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کی ہمسری برابری کرنے والا کوئی بھی۔ سرکار نے عقد پڑھا، جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی ہے۔ وجعل صداقہ الارض، اور یا علی اللہ نے میری بیٹی فاطمہ، یہ ساری جو زمین ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے، میں حدیث کا روایت کا ذمہ دار ہوں۔ یا علی من مشا علیہ مبغضا لک ولہا مشا حراما، یا علی جو بندہ اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام ہے۔ وہ پتہ نہیں کہ شعر کا کلام امر ہو گیا، قوم کے بچے کو یاد ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام، یہ سنا نا آپ؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام ہو جاتی؟ یعنی اگر آل رسول کی محبت نہیں تو نماز فعل حرام، حج فعل حرام ہے، روزہ فعل حرام ہے، صدقات خیرات سب فعل حرام ہے اگر آل رسول کی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اور میرے بھائی بنیاد کے سہارے عمارت قائم ہوتی ہے، جب اسلام تیرے اسلام کی بنیاد ہی پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت ہے تو محبت کے بغیر پھر اسلام کیسا؟ توجہ ہو رہی ہے؟ لیکن آئیے بس آخری بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں پڑھنے والے بھائی آئے بیٹھے ہیں سارے، محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہے؟ کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط، یہ غور کیجئے گا۔ لباس پاک ہو یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، بدن پاک ہو نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، قبلہ رخ کھڑا ہو نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ الگ ہیں۔ تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط کامن ہے، جس جگہ پر عبادت کی جا رہی ہے وہ جگہ مباح ہونی چاہیے، مباح کا معنی ہے غصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ جگہ غصبی
غصبی جگہ پر نماز باطل ہے۔ آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، فعل حرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جگہ کا مالک ہی راضی نہیں۔ جگہ کا مالک ہی عبادت، آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس جائیں، مالک راضی نہ ہو، نماز باطل ہے، حرام ہے آپ کی نماز۔ اور میرا بھائی اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے، اس جگہ کا مالک راضی ہو جہاں عبادت کر رہے ہیں۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا، عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے۔ عبادت صحیح اور قبول اسی کی جس پہ بطول راضی ہو۔ جب شیعہ سنی محدثین نے لکھا، معتبر حدیث پڑھنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے، اور میں ذمہ دار ہوں۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی حدیث میں نے پڑھی، سیدہ فرماتی میں یہ زمین ملکیت میری ہے، یہ میرا حق مہر ہے، میں اپنے محبوں کو اس زمین میں تصرف کی اجازت دیتی۔ سیدہ راضی ہوگی۔ بس آخری بات ہے، اب کتنے لوگ میرے ساتھ پرواز کریں گے؟ کون آئے گا؟ میں تو اشارہ جملہ کہہ کے پڑھ کے اتر جاؤں گا فوراً۔ کتنے سوچیں گے، کتنے پہنچیں گے، مجھے نہیں پتا۔ جب یہ قطع نظر مذہب کے یہ بات سب جتنے مکاتب فکر ہیں شیعہ سنی سب جانتے ہیں کہ غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر نماز حرام ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟